السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، ہمارا پہلا ٹارگٹ انشاءاللہ 300 احادیث مختلف موضوعات پر لوگوں تک پہنچانا ہم نے لازمی کر لیا اپنے اوپر، اور انشاءاللہ یہ پہلا ٹارگٹ ہے۔ اور ان پیاری پیاری باتوں کو جو آقا کی ساتھ جن کا تعلق ہے، آپ کے زبان سے قول و فعل سے تعلق رکھتی ہیں، آپ نے ان احادیث کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اپنا تعاون، اپنا حصہ ضرور ڈالنا ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ تقریریں سنتے رہیں، بس مختصر سی یہ کوشش اور محنت جو ہے انشاءاللہ دین کی خدمت کے طور پر اللہ اسے قبول فرمائے گا۔ اپنی کوشش کیجئے، اپنے تمام احباب تک ان پیاری پیاری باتوں کو پہنچائیے۔ تو اس حوالے سے رمضان المبارک کا پیارا مہینہ جو ہے، اس کے لیے حدیث پاک کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے شاید بندہ بیمار ہو جاتا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بیماری کا آ جانا انسانی فطرت کے اندر ہے۔ ہاں، یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو روزے کو مؤخر کر دیں، بعد میں رکھ لیں، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان سنیں کہ روزہ تو دراصل صحت کے لیے ہے، اور آج سائنس اس کو ثابت کر چکی ہے، ڈاکٹر مان چکے ہیں کہ روزہ رکھنے سے انسان کی صحت درست ہوتی ہے۔ بیمار بندہ بھی گنجائش ہے اس کی، تھوڑا بہت بیمار ہے تو ضرور روزہ رکھے، اللہ اس کو صحت عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک سنیے، یہ حدیث پاک ہے ابن ماجہ کی فی السنن کتاب الصیام ہے، اور باب فی الصوم زکوۃ الجسد، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 555 ہے، اور حدیث نمبر 1745 ہے۔ اسی طرح اس امام طبرانی میں بھی اس کو معجم الکبیر کے اندر بھی روایت کیا ہے، امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح بہت سارے احادیث کی کتب میں یہ حدیث پاک ملتی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ سماعت فرمائیں، ان ابی ہریرہ قال رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء زکوۃ وزکوۃ الجسد الصوم وقال الصیام نصف الصبر وفی روایت صلو تنجحو وزکو تفلحو وصومو تصحو وسافرو تغنمو، رواہ ربی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اس کو سیدنا حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے کہ ہر ایک چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر۔ دوسری روایت میں جو ارشاد فرمایا گیا کہ نماز پڑھو نجات پاؤ، زکوٰۃ دو فلاح پاؤ گے، اور روزہ رکھو صحت و تندرستی پاؤ گے، اور سفر کرو غنی ہو جاؤ گے۔ یعنی یہ یوں سمجھ لیں، نماز، زکوٰۃ، فلاح، صحت اور غنا۔ حضرات کرامی، حدیث کے اس حصے میں دیکھیں کتنے موضوعات ہیں۔ نماز، اس سے نجات ہے، زکوٰۃ اس سے فلاح ہے، روزہ اس سے صحت ہے، اور سفر اس سے غنیمت، یعنی بندے کو اللہ مالا مال کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے جو ہم نے چونکہ رمضان المبارک کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، تو دوست یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ روزہ بندے کو بیمار نہیں کرتا، صحت دیتا ہے، بیمار کو بھی صحت دیتا ہے۔ ہاں، بیماری زیادہ ہے تو گنجائش ہے، اللہ نے خود قرآن پاک میں اس کا ذکر کر دیا کہ وہ روزے کو بعد میں رکھ لیں، لیکن روزہ معاف نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ سال میں رمضان المبارک کا آ جانا ہماری زندگی میں بہت بڑا اللہ کا کرم ہے۔ دعا کیجئے اللہ کریم ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضور کی اس پیاری بات کو آگے پہنچانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ مولا صلی اللہ وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔